عزیزان ملت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحان اور آزمائش سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بت ساز، بت گر اور بت پرست باپ کے گھر پیدا کیا۔ چاند اور سورج کے پرستار معاشرے میں آپ پلے بڑھے اور کواکب پرست قوم میں نشوونما پائی۔ بچپن ہی سے خدا نے اپنی اس جلیل القدر نبی کو امتحانات کی دنیا میں لگا دیا اور حکم دیا، ابراہیم پہلے تو اپنے گھر میں میری خدائی کا اعلان کرو اور پھر نمرود کے دربار میں جا کر میری وحدانیت اور حقانیت کا پرچم لہراؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پہلے تو اپنے والد آزر سے پتھروں کو پوجنے کی وجہ معلوم کی اور پوچھا، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابو آپ کیوں ان بے جان پتھروں کی عبادت کرتے ہیں؟ کہ آپ نہیں جانتے کہ یہ بہرے ہیں، سنتے نہیں؟ تم نے ان کی آنکھیں تو بنا دی ہیں مگر یہ دیکھ نہیں سکتے، اور یہ اتنے کمزور اور بے بس ہیں کہ آپ کا ان سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، کیوں آپ ان کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں؟ اتنا سنتے ہی آزر نے طیش میں آ کر کہا، لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اے ابراہیم اگر تم نے اپنی عادت نہ بدلی، اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے اور یوں ہی سوالات کرتے رہے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور اپنے گھر بار سے نکال دوں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، ابو جان اس میں کون سی بڑی بات ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میں تو اپنے مالک حقیقی کی تلاش میں دنیا اور اس کی تمام چیزوں کو قربان کر دوں گا، میں آپ کے بھگانے سے پہلے ہی جا رہا ہوں۔ عزیزان ملت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پہلا امتحان تھا۔ اس کے بعد ایک مرحلہ وہ بھی آیا جب آپ کو خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی، ستاروں کی حقیقت سے آپ واقف ہو گئے، چاند اور سورج کی طاقت آپ پر عیاں ہو گئی، اور آپ نے یہ یقین کر لیا کہ یہ ستارے، چاند اور سورج قیامت تک معبود نہیں ہو سکتے جب یہ اپنی بقا کے ذمہ دار نہیں ہیں، انہیں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے، نکلنے اور ڈوبنے میں یہ دوسرے کے اشارے کے پابند ہیں، تو بھلا یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ انہی احساسات اور جذبات کے نتیجے میں بتوں کو توڑنے کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، مختصراً عرض یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں خدا تعالیٰ کی حقانیت اور اس کی وحدانیت کا جھنڈا بلند کرنے کے بعد مصر کی طرف ہجرت فرمائی اور تبلیغ دین کے لیے گھر بار سب چھوڑ دیا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ آپ 80 سال سے بھی زیادہ عمر کے ہو گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں غور تو کیجئے کہ ابھی تک آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، آپ کا کوئی وارث نہیں تھا، دکھ درد کا کوئی شریک نہیں تھا، اور بڑھاپے کا کوئی مضبوط سہارا نہیں تھا۔ چنانچہ آپ کو بھی اتنی بڑی عمر میں بڑھاپے کا احساس ہوا، کسی دنیاوی سہارے کی فکر دامنگیر ہوئی، اور دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ پاک کوئی اولاد عطا فرما دیتا تو بڑا احسان ہوتا، وہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنتا، میرے مشن کی باغ ڈور سنبھالتا اور میرے بعد دین کے چراغ کو روشن کیے رہتا۔